وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 154 آج کا درس نمبر 132 ہے. آج کا موضوع کیا ہم زندہ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 154 لفظی ترجمہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نہ کہو جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس بات کا شعور حاصل نہیں ہے. سامعین کرام، مومن مرتا ہے کہ نہیں مرتا؟ زیر نظر آیت اس بات پہ گواہی دیتی ہے کہ مومن کے لیے موت نہیں ہے. دیکھیں، موت اور حیات، اس کا تعلق یعنی یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور یعنی ایمان والے جو ہیں آیا وہ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی میں ابتدائی طور پہ کچھ تمہیدی مضمون اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت تو روح ہے، ظاہر نہیں ہے. انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں تو ان میں ایک روح ہے، ہم میں دو روحیں ہیں. یعنی روح حیوانی ہم کہتے ہیں، روح نباتاتی کہتے ہیں، روح جماداتی کہتے ہیں. اور تو ان میں اب روح حیوانی جہاں تک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گائے ہیں، بیل، بھینس، بکری، اونٹ، یا تمام جانور جو ہیں، ان میں ایک روح ہے، وہ روح حیوانی ہے، اور وہ موت کے ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے. روح اسی طرح تمام اشیاء جو ہیں ان کی ایک روح ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان، اس میں دو روحیں ہیں، ایک نہیں ہے، دو ہیں. اور انسان کی حقیقت روح حیوانی نہیں ہے بلکہ روح ربانی ہے. انسان میں اگر آپ کہیں تو ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. یعنی ظاہری ہمارا جسم ہے اور باطنی روح ہے. موت کیا ہے؟ ان دونوں کی جدائی کا نام موت ہے. روح حیوانی کا میں تذکرہ نہیں کروں گا کیونکہ یعنی اصل جو ہے وہ ہماری روح
ربانی ہے ہم میں، اور جو روح حیوانی ہے وہ تو پانی کی اس بوند کے جراثیم میں بھی موجود ہوتی ہے، جو کہ مادر رحم میں پرورش پاتا ہے ابتدا سے، اور جب وہ جسم وہ حمل 4 مہینے تک بن جاتا ہے، اس کی ایک شکل بن جاتی ہے یہ وہ، تو 120 دن کے بعد جو ہے وہ روح ربانی جو ہے اللہ کے حکم سے اس میں ڈالی جاتی ہے انسان کی، تو ہماری اصل جو ہے وہ روح ربانی ہے۔ اب زندگی کیا ہے کہ روح ربانی اور جسم کا ملاپ، اس سے بنتا ہے انسان، اور موت کیا ہے؟ ان دونوں کی جدائی، دونوں کی جدائی۔ تو اصل انسان کون ہے؟ وہ روح ربانی، اس کو موت نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ شہید کی جو بات ہو رہی ہے اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، دیکھیں یہ زندگی موت اور کا تعلق جو ہے یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے مردہ، بیمار اور اندھیرے میں، یہ 3 میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سا آپ سن لیں اس بات کو۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ مردہ ہوتا ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ بیمار ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں۔ بہرحال اس وقت جو میرا وہ ہے زندگی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اصل میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس انسان نے دنیا کی زندگی میں اپنی روح یعنی وہ حیات جاویدانی حاصل کر لی تو وہ زندہ ہو گیا، اور جس نے اپنی روح کو زندہ نہ کیا، وہ جو روح ربانی تھی جو اصل تھی اس کو اگر توجہ نہ دی اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا یا اس سے مقصد سے غافل رہا اپنے، تو یہ مردہ رہ جائے گا، اگرچہ ختم نہیں ہوگا لیکن وہ مردنی جو ہے یہ اس پر طاری ہوگی، اور قرآن پھر ان کو مردے میں شمار ہوتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ قبروں میں ہیں، مردہ ہیں، لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس بات کو تھوڑا سا غور کریں تو اب اچھا ہے یہ مضمون۔ میں کہہ رہا ہوں زندگی تو ہم نے یہاں حاصل کرنی ہے، اگر دنیا میں اپنی زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو زندہ نہ کیا تو ہم مرے رہ جائیں گے، یعنی ناکام رہ جائیں گے، لیکن ہم نے اگر زندہ کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اب زندہ کیسے کریں گے؟ میں مختصر کر رہا ہوں مضمون کو۔ یہ زندگی ہم حاصل کیسے کریں گے؟ اگر بات یہ ہے کہ انسان مردہ ہے اور اس نے اپنے آپ کو زندہ ہونا ہے اور زندگی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ بات سنے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور بات سن کے اس کا جواب اگر یہ دے دے اور اس دعوت کو قبول کر لے، اللہ کے اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لے اور اس راستے پر چل پڑے اور وہ راستہ اپنا لے، اس منزل کو اپنی منزل بنا لے جس کی طرف رسول دعوت دے رہے ہیں، اور اس منزل کے راستے پر چل پڑے جو کہ سیدھا راستہ ہے، تو اب اس کو زندگی ملے گی، یقیناً یہ زندہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات تو قرآن میں ہے سامنے کرام کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لوگو بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے۔ افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا جو شخص مردہ تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا اور اس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکیوں میں ہے؟ نہیں۔
تو انسان مردہ ہے، انسان زندہ ہو سکتا ہے، زندگی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے یہ. اور اس زندگی کو آپ کیسے حاصل کریں گے وہ بھی میں نے قرآن کی آیت سے آپ کو بتا دیا. مضمون اس میں طویل ہے، ہو سکتا ہے، لیکن میں فی الحال اسی اپنے موضوع تک محدود ہوں کہ آپ زندگی کیسے حاصل کریں گے. وہ تو قرآن کی زبان میں نے آپ کو بتا دیا. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر آپ نے اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کو نہ مانا اور ہم امت مسلمہ نے تو انکار کیا ہوا ہے سامنے کرام، گھر میں جو بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، یہ دونوں انکاری ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کی سننی ہے نہ رسول کی سننی ہے. بیوی کہتی ہے میں نے تو اپنی مرضی چلانی ہے، شوہر پہ، بچوں پہ، شوہر پہ، سارے ساس ہے، سسر ہے میری، بس میں نے اپنی مرضی سے رہنا ہے. جیٹھ ہے اور جٹھانی ہے، دیور ہے، دیورانی ہے، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے. نہ اللہ کی سننی ہے نہ اس کے رسول کی سننی ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے. یہ دیکھیں گھر کی جو میں بات کرتا ہوں نا، تو یہ اس لیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت بڑے پیمانے پہ یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. نہیں، میں تو گھر کی بنیاد سے شروع کر رہا ہوں. خاندان، میاں بیوی سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے معاشرے بنتے ہیں. ایک خاندان تو کوئی معاشرہ نہیں، چند خاندان اکٹھے ہو جائیں یا خاندانوں کا ایک ہجوم ہو تو پھر معاشرہ ہو جاتا ہے. تو موت اور زندگی، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے زندگی حاصل کرنی ہے دنیا میں. اور وہ کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں، اول تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنی منزل کو پہچاننا ہوگا. منزل آپ کو کون بتائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی تعالیٰ تک کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور ایک روشن چراغ ہے. رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. دیکھو میں تمہیں میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، ادعو الی اللہ، اور میں اور میرے جو بھی پیروکار ہیں ان کا بھی یہی مشن ہے. تو بہرحال یہ دعوت ہم نے سننی ہے اور دعوت کو قبول کرنا ہے. اگر قبول کر لیں گے اور اس راستے پر چل پڑیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی عنایت فرما دیں گے روحانی، آپ زندہ ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا میں اس میں ایک مضمون میرے ذہن میں گھوم رہا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دوں. دیکھیں، یہ سفر ہے شوق کا. اللہ کا سفر جو ہے وہ شوق کا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. شوق نہ ہو تو آپ تو دنیا کا بھی کوئی سفر نہیں کریں گے، نہ ہمت ہوگی آپ کی اگر شوق نہیں ہے. دیکھیں، سفر تو شوق مانگتا ہے نا، ضرورت اور شوق. بعض اوقات تو ضرورت ہوتی ہے، شوق نہیں ہوتا، لیکن آپ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ اللہ کا جو آخرت کا سفر ہے، اس کے لیے شوق بنیادی شرط ہے، کیونکہ مجبوری میں اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول نہیں کرتا. جبر، کیونکہ جبر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے نہیں، دین میں تو جبر ہے نہیں. یہ تو شوق کا سودا ہے، سارا سودا شوق کا ہے. تو اسی بارے میں پھر مولانا روم فرماتے ہیں کہ من نخواہم مالو جاہو تم تراق، درد خواہم عشق خواہم، درد خواہم سوز و خواہم اشتیاق. درد چاہتا ہوں میں، مال دولت اور تم تراق نہیں چاہتا. درد چاہتا ہوں، سوز جلنا چاہتا ہوں، اشتیاق چاہتا ہوں، شوق. تو یہ سارا راستہ جو ہے شوق کا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. آپ پر کوئی جبر نہیں ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا. اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. یہ اللہ کا راستہ جو ہے یہ سارا شوق کا راستہ ہے.
اس میں جبر زور ہو ہی نہیں سکتا، اور ہوگا تو وہ فضول ہوگا. یعنی یہ تو آپ شوق سے چاہیں گے تو ایک کام ہوگا. اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم ہے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ. جس نے چاہا، جس نے محبوب سمجھا اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات چاہے گا، محبوب سمجھے گا. اور جس نے ناگوار سمجھا اللہ کی ملاقات کو، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا. وَإِنَّهُ، اور یہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو دنیا میں ناگوار سمجھتے ہیں، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، یہ قیامت کے دن وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، اللہ کی ملاقات نہیں کر سکیں گے، نہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے، نہ ملاقات کر سکیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں زندگی کی بات کر رہا تھا سامعین اکرام، اور میں شوق کی بات کر رہا ہوں. شوق کی انتہا وہ عشق ہے، اور مومن عاشق ہوتا ہے، شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے اللہ سے، اور شدید محبت ہی آپ کو منزل تک پہنچا دیتی ہے. عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھاتا میں. ایک جست. تو عشق جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. تو وہ پوری نظم ہے اقبال کی، لیکن میں تو زندگی کی بات کر رہا ہوں اور عشق کی بات کر رہا ہوں. محبت، عشق، پیار، شوق، درد، یہ جو ہے پھر آپ کے راستے کا سامان ہوگا، اور اس کے ذریعے جو ہے پھر آپ زندگی حاصل کریں گے. شوق، محبت، پیار، عشق کے ذریعے آپ پھر زندگی حاصل کریں گے. اللہ سے محبت، اللہ کی محبت، اللہ سے پیار، اللہ سے عشق کے ذریعے پھر آپ زندہ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو موت نہیں آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جو میرے راستے میں میری محبت میں جان دے دیں انہیں مردہ نہ کہنا. لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. دنیا والوں تمہیں پتہ نہیں ہے. تو مومن زندہ ہوتا ہے. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، مومن زندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں جان دے دے یہ زندہ ہے. اور مومن کی زندگی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. اب اس کی جان جب بھی جائے گی اس کو مردہ کہنا مناسب نہیں ہے. یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلا گیا، اور وہ مکان اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ تو تیاری کے لیے آیا تھا، یہ تو امتحان کے لیے آیا تھا، امتحان دے دیا، یہ پاس ہو گیا، اس کو ایک نئی زندگی مل گئی، اور اب یہ اپنے رب کے پاس واپس چلا گیا. یہ ابھی آئے گا نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آیت نمبر 156 میں ہے یہ مضمون. بہرحال تو ہم دیکھیں، میں زندگی کی بات کر رہا ہوں، اور یہاں آپ نے زندگی حاصل کرنی ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں، اکیلا آپ سے. آپ زندگی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. جب تک اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ نے نہیں بنائی، آپ مردہ ہیں. یہ بھی میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اگر آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، اور تو پھر آپ کو زندگی نہیں ملے گی. یہ بھی میں آپ کو سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اگر اللہ آپ کی ترجیح نہیں ہے، اگر اللہ محبوب واحد نہیں ہے، آپ کا مطلوب واحد نہیں ہے، مقصود واحد نہیں ہے، تو وہ آپ کا معبود واحد بن نہیں سکتا. اور اللہ جب تک آپ کا معبود واحد نہ بن جائے تو آپ مردہ رہیں گے. میں الفاظ کے داؤ پیچ نہیں آزما رہا، اور نہ آپ کو کسی مشکل الفاظ میں ڈال لوں. سیدھی سادی بات ہے. اگر آپ دنیا دار ہیں، اگر آپ اللہ والے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ کی موت
پکی ہے، روحانی موت۔ قیامت کے دن آپ رب سے ملاقات نہیں کر سکیں گے، رب کا دیدار آپ کو نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو آپ نے یعنی زندگی میں دعوت رسول کو قبول کرنا ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ نہ رسول کی دعوت کو سمجھا ہے اور نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، اگر سمجھ گیا تو قبول کرنے سے بھی انکاری ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا۔ اگر سمجھ گیا رسول کی دعوت پہ کہ رسول تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تم زندگی کو اللہ پہ بیچ دو، اپنا اختیار اللہ پہ بیچ دو، رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب تمہیں اللہ کی ذات ہونی چاہیے، میں تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا تو پیاری سی بیوی ہے، پیارے سے میاں ہیں اور پیارے سے بچے ہیں، اور میرے پاس یہ دولت کے کچھ جمع واری ہے، اور یہی میرا مکان، اور بس میں نے تو اپنی ایک دنیا بنائی ہے، میں اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کا اگر یہ کہنا ہے تو ٹھیک ہے، اسی میں رہیے آپ، لیکن اللہ کو نہ آپ کی ملاقات چاہیے اور نہ آپ کا اللہ مشتاق ہے یا انتظار میں آپ کا نہیں ہے، اور آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ ناکام لوگوں کی فہرست میں ہو جائے گا۔ دیکھیں، دنیا جو زندگی ہے یہ تو ایک امتحان ہے، آپ یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آپ کو آسانیاں چاہیے، آسائشات چاہیے، دنیا میں مزے چاہیے، ہلا گلا چاہیے، تو پھر آخرت کا تصور نکال لیں۔ اور ہم نے تو نکالا ہوا ہے، اس میں تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی ہمارا تصور آخرت ہے ہی نہیں، ہمارا مستقبل تو دنیا، ہم نے اپنے مستقبل کو سمجھ لیا، دنیا ہی کے لیے جد و جہد ہے، دنیا کے لیے محنت ہے۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں ان کو مردہ نہ کہو۔ یہاں ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہے قتل کے لفظ ہے، تو ٹھیک ہے، مطلب اس سے تو انکار نہیں ہے، قتل اور موت۔ اب ظاہر ہے کہ مقتول، یہ جو قتل ہوا اللہ کی راہ میں، یہ بھی تو مر گیا نا۔ یعنی میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، شہید ہر مومن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، یعنی بعض لوگ، ہو سکتا ہے یہ اعتراض کسی کا ذہن میں آئے کہ بھئی یہ تو شہید کا مرتبہ ہے، ہر مومن شہید ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ جو شہید میدان جنگ میں ہو جاتا ہے تو صرف اس کی ایک یہ یعنی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اس کا جسمانی خون بھی، یعنی اس کی جان بھی تلوار سے ہوتی ہے، اور دوسرا جو مومن ہے جو اپنے پلنگ پہ مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شاہد ہے، گواہ ہے، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں، دو اصحاب کرام تھے، دونوں ایک میدان جنگ میں گئے، ایک نے شہادت پالی اور ایک واپس آ گیا، غازی بن گئے، اور دوسرا جو تھا شہید، جو اپنے گھر میں فوت ہوا، وہ 6 مہینے بعد فوت ہوا اور اپنی موت فوت ہوا۔ تو صحابہ کرام آپس میں بحث کرنے لگے، اور جو 6 مہینے پہلے شہادت جس کو نصیب ہوئی تھی اس کو فضیلت دینے لگے صحابہ کرام کہ دیکھو وہ تو گئے، یہ دونوں گئے تھے، ایک بچ کے آ گیا، اور یہ یعنی اپنے گھر پہ فوت ہوا، اور وہ جو ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے اظہار ناراضگی کیا کہ دیکھو تم کیسے، یعنی یہ جو 6 مہینے بعد زندہ رہا اور اپنی موت مرا، اس کو یہ زیادہ فضیلت پہ، اس کی زیادہ فضیلت ہے اس شہید پر، کیونکہ یہ 6 مہینے اس نے جو روزے رکھے، جو نمازیں پڑھی، جو عبادات کی،
تو اس کو تم نے بالکل ہی نیگلیکٹ کر دیا. یہ تو 6 مہینے زیادہ اس کو مل گئے، تو یہ زیادہ فضیلت کا مالک ہے. اب یہ دیکھیں حضور کا فرمان ہے. پھر میں ایک اور حدیث کی طرف آپ کو یعنی توجہ دلاؤں. حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو انہوں نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ دیکھو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نتائج کے حساب سے سب سے زیادہ اعلیٰ ترین درجے پر کون ہے، یعنی اعمال میں سب سے زیادہ اونچی مرتبے پر کون ہے. یا نہیں، وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے صحابہ کرام کو کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی بات جو اللہ کی راہ میں سونے چاندی سے زیادہ فضیلت رکھتی ہو، اللہ کی راہ میں یعنی سونے چاندی خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہو، یا اللہ کی راہ میں ایک آدمی قتال پہ جائے، وہاں کافر کو بھی مارے اور خود بھی شہید ہو جائے، اس سے بھی زیادہ فضیلت ہو، یا ایک آدمی یعنی رات کو یعنی رات نیند جاگ کے گزارے وہ اور دن کو روزے رکھے، اس سے بھی زیادہ فضیلت. کیا تمہیں میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو ان تمام اعمال پہ بھاری ہو؟ تو صحابہ نے پوچھا حضور بتائیے، سونے چاندی سے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، اللہ کی راہ میں جان دینے سے زیادہ فضیلت، یا رات کو کھڑے ہونا اور دن کو روزے رکھنا اس سے زیادہ فضیلت؟ تو حضور نے فرمایا کہ ذکر اللہ کا ذکر. اب یہ مضمون یہاں تھوڑا سا زیادہ بھی ہے، لیکن جو ذکر اللہ کے میں نے آپ کو ترجمہ یا معنی بیان کیا ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں کہ ایک آدمی کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہو گئی. اب اس کی ہر دوڑ رضا الہی کی خاطر ہے، زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ مقبول عمل ہے، اور یہ تو قرآن بھی شہادت دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے زیادہ، جو سورہ بقرہ میں 4 کیٹیگریاں بیان ہوئی ہیں لوگوں کی، تو اس میں سب سے زیادہ فضیلت والے وہ لوگ ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کے اللہ کی. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، شفیق ہے. تو بہرحال سامعین کرام، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو مومن ہے، جس نے زندگی اللہ کے لیے خالص کر لی اور اللہ کے لیے اب وہ زندہ ہے، اب وہ زندہ ہی ہے، اب اس سے مردہ کہنا جو ہے مناسب نہیں ہے یا ممانعت ہو رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ زندہ، جو زندگی ان کی ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہیں. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ترجمہ سنا دیں. ولا تقولوا، مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس بات کا شعور حاصل نہیں ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء
ولكن لا تشعرون. اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں جانتے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.